زندگی میں آنے والا ایک ہی طوفان اکثر اوقات ہماری پوری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اکثر اوقات ہماری چھوٹی سی غلطی، ہماری چھوٹی سی کوتاہی ہماری تاعمر زندگی برباد ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ چھوٹی سی غلطی ہمیں پچھتاوے میں ایسے گھیرتی ہے جیسے شہد کو دیکھ کر مکھیاں چھتے کو گھیر لیتی ہیں۔ میں اپنے گھر کی بے حد خوبصورت شہزادی، اپنے اماں ابا کی آنکھوں کا تارا، اکلوتی بیٹی جس نے اپنے اماں ابا کے گھر بہت عیش کی اور بہت لاڈو میں پلی ہوئی۔ اماں ابا کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا نے کبھی مجھ پر کڑی دھوپ کا سایہ بھی نہ پڑنے دیا تھا، ہمیشہ مجھے چھاؤں میں رکھا، مجھے دنیا کے گرم سرد سے بچا کر رکھا۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، سرخ و سفید رنگت، لمبے گھنے بال، تیکھے نین نقش۔ خاندان کا ہر مرد مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، مگر میں کسی کو گھاس تک نہ ڈالتی تھی۔ میرے دو چچا کی بیٹیاں وہ بھی خوبصورت تھیں، مگر پھر بھی مجھ سے حسد کرتی تھیں، کیونکہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، پیسہ، روپیہ، خوبصورتی، ذہانت، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ خدا جب ہمیں ہر چیز سے نواز دیتا ہے تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کبھی ان سب چیزوں کو زوال نہیں آئے گا، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ زوال ہمیشہ چیزوں کو ہی آتا ہے۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ شاید یہ سب کچھ میرے پاس ہمیشہ تا قیامت ایسے ہی رہے گا، مگر ایک بات بھول گئی کہ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہے گا۔ اچھا ہے تو برا وقت بھی آ سکتا ہے، اور اگر برا ہے تو اچھا وقت بھی آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ لازم ہو کہ اچھے وقت کے بعد ہی برا ہوگا، مگر احتیاطاً ہمیں اپنے ذہن کو ہر طریقے سے اور ہر حال کے لیے تیار کر لینا چاہیے، تاکہ اگر اچھے کے بعد برا وقت آئے تو ہم دل برداشتہ نہ ہوں، ہم سب کے لیے پہلے سے ہی تیار ہوں۔ اگر ہم خود کو کسی حادثے کے لیے تیار کر لیں تو یقیناً برداشت کرنے کی ہمت دگنی ہو جاتی ہے۔ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی جب یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکا بھی بے حد خوبصورت اور بہت امیر تھا۔ وہ مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا اور میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ میرے دل میں ہر وقت اب اس کے لیے خواہش بڑھتی رہتی تھی۔ پڑھائی پر سے دھیان اٹھ چکا تھا، میں ہر وقت اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ اماں اکثر اوقات مجھ سے پوچھتی کہ تمہارے امتحانات سر پر ہیں، پھر تم مجھے پڑھتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی اب؟ تو میں اماں کے آگے چیخ پڑتی اور ان کو کہتی کہ آپ زیادہ نہیں جانتی، آپ کو تو زیادہ معلوم نہیں، جبکہ میری اماں بہت پڑھی لکھی تھیں، مگر میں ان کو اپنے سامنے کچھ نہیں جانتی تھی۔ میری خوبصورتی کا بھوت میرے دماغ پر اتنا اثر انداز ہو گیا تھا کہ اب مجھے صرف اپنا آپ ہی نظر آتا تھا، یا بس اپنی خوبصورتی ہی دکھائی دی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی ہر کوئی مجھ پر فدا تھا، میری خوبصورتی کے چرچے ہر جگہ کیے جاتے تھے۔ اکثر اوقات لڑکیاں تو مجھ سے اتنی جلن محسوس کرتیں کہ میرے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کرتی تھیں، مگر مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا حسن لازوال ہے، مگر یہی میری غلط فہمی مجھے زندگی کے اس چوراہے پر کھڑا کر دے گی۔ مجھے یہاں سے آگے جانے کا راستہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی پیچھے۔ مجھے اندازہ نہ تھا، میرے سالانہ امتحانات ہونے والے تھے۔ میں اپنے کلاس فیلو کو اپنی محبت کا اظہار کرتی، کیونکہ اس کے بعد میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے نہ جانے کہاں کہاں ہونا تھا۔ میں یہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس لڑکے کے پاس گئی جس کا نام ماجد تھا۔ میں نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں ماجد سے اپنے پیار کا اظہار کر کے ہی رہوں گی۔ جب آپ ماں باپ کو دھوکہ دے کر ان کو اندھیرے میں رکھ کر پھر غلط قدم اٹھاتے ہیں تو کبھی بھی آپ کا میں نے بھی یہی کام کیا۔ ماں باپ کو دھوکے میں رکھ کر ان کی اجازت کے بغیر، ان کے علم میں لائے بغیر میں نے ماجد سے اپنے پیار کا اظہار کر دیا، مگر مجھے آگے سے جو سننے کو ملا وہ میری عزت نفس کو کچلنے کے لیے کافی تھا۔ جب ماجد نے کہا کہ تم جیسی طوائفیں ہم جیسے امیروں کو مائل کرتی ہی رہتی ہیں، اتنی توہین کے بعد میں بالکل نڈال سی ہو گئی تھی۔ اس نے پوری کلاس کے سامنے میری جو بے عزتی کی تھی وہ میرے لیے مرنے کے مقابل تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں زمین میں دفن ہو جاؤں، کیونکہ میں نے آج تک اپنے لیے ایسے برے الفاظ نہیں سنے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، محبت کہیں دور قبروں میں جا سوئی تھی۔ انا جاگی تو خیال آیا کہ میری عزت نفس کو بہت برے طریقے سے کسی نے اپنے پیروں تلے روندا ہے۔ ہوش میں آتے ہی میں وہاں سے بھاگی، اپنے گھر آ گئی۔ امیر ہونے کے باوجود بھی اماں نے یہ تعلیم نہ چھوڑی تھی کہ میں گھر آئی تو اماں نے مجھے بہت غور سے دیکھنے لگیں۔ میری سوجی آنکھیں دیکھ کر میرے پاس آئیں
اور کہنے لگی کہ کوئی پریشانی ہے، سب ٹھیک تو ہے، تم یونیورسٹی گئی تھی اور تب تو ٹھیک تھی، مگر اب ایسا کیا ہو گیا؟ یہ تمہاری آنکھیں ہیں لال اور سوجی ہوئی ہیں۔ میں نے اماں کو کچھ نہ کہا اور نہ میں سر ہلا کر اپنے ہی کمرے میں آ گئی۔ میری اماں ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے میرے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں تھیں۔ ماں تھی، کیسے دل کو سکون آ سکتا تھا؟ اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ اپنی ماں نے مجھ سے اتنی محبت کی، اسے چھوڑ کر میں ایسے انسان کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہی تھی جس نے میرا مقام ایک طوائف جتنا رکھا۔ یہ لفظ ہی میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا، مجھے پاگل کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اس کے الفاظ بھولوں جو بھولنے کے قابل نہ تھے۔ میں اماں کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں نے اماں کو ساری حقیقت بتا دی۔ اماں میری بات سنتے ہی حیران رہ گئی۔ مشرقی ماں تھی، اس لیے مجھ پر غصہ بھی کیا، مگر میں خوشی خوشی قبول کر چکی تھی۔ لیکن جب میری تمام باتیں ابا نے سن لی، ابا کی ایک دھاڑ نے ہی مجھے اور اماں کو اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ابا کا غصہ بہت زیادہ ہے، وہ تو کسی صورت ہمیں معاف نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے روز ابا نے اپنے ایک دوست کو میرے رشتے کے لیے بلا لیا۔ میری پڑھائی چھوٹ گئی تھی اور میں گھر پر رہنے لگی تھی۔ رشتہ داروں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، وجہ پوچھی، مگر ابا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابا نے جو لڑکا دیکھا تھا یہ بے حد خوبصورت تھا، امیر بھی تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا۔ مجھے بھی اور کیا چاہیے تھا؟ محبت تو شادی کے بعد بھی ہو جاتی ہے، کم از کم وہ مجھے عزت تو دے رہا تھا۔ میں نے ابا کی بات پر ہاں کر دی اور اس رشتے کے لیے مان گئی۔ ابا نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، نہ رخصتی کے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھا، مگر اماں کے کہنے پر میں ابا کے پاس گئی اور ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ لیکن جان تو اس وقت نکلی جب ابا نے منہ موڑ لیا اور کہنے لگے کہ آج کے بعد تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آج کے بعد ہم تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے۔ تم نے جو میری ناک کٹوائی ہے، میری بدنامی کروائی ہے، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تم پر بھروسہ کر کے تمہیں گھر سے باہر بھیجا، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں بھی سنی، مگر تم نے میرا نام سر شرم سے جھکا دیا۔ سب لوگ جہاں مجھے عزت سے دیکھتے تھے، اب انہی کی نظروں میں تمہیں لے کر جب شک دیکھتا ہوں تب اس بات پر رونا آتا ہے کہ کاش تمہیں پیدا ہوتے ہی مار دیا ہوتا یا تمہیں اس دنیا میں آنے ہی نہ دیا ہوتا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، مرد اگر برا کام کرے تو لوگ اس کے برے کام کو یہ کہہ کر بھول جاتے ہیں کہ یہ تو مرد ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، مگر جب ایک عورت برا کام کرتی ہے تو لوگ اس کی برائی کو اس کی قبر کی دیواروں تک یاد رکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ تو الٹے کاموں میں تھی۔ میں ابا کی بات پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا کے کہنے پر بھی اماں میرے ساتھ نہیں تھیں، انہوں نے ایک مرتبہ بھی میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا، اور اس وقت محسوس ہوا کہ میں بہت برا کام کر آئی ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتی، غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ میں خدا کا یہی شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے کسی گناہ سے بچا لیا، ورنہ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے رخصت ہو کر جانا تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، مجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ وہ ہمیشہ میری خوبصورتی کی تعریف کرتا کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ اس کی محبت نے مجھ میں پھر سے غرور پیدا کر دیا تھا۔ اب تو مجھے ماں باپ بھی بالکل یاد نہ آتے تھے، میں بھی ان کو بھول چکی تھی اور کبھی واپس نہ جانے کی قسم کھا چکی تھی۔ میں اور میرا شوہر بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میری سسرال والے بھی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی بہو تھی، یہی وجہ تھی کہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ میری نندیں میری دوست تھیں، سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں بھی اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، مجھے تو جیسے پھر سے زندگی مل گئی تھی۔ میں کھانے پینے کی بہت شوقین تھی، میرا شوہر بھی کھانے پینے کا شوقین تھا۔ وہ ہر روز مجھے کہیں باہر گھمانے پھرانے لے جاتا۔ میری نندو اور میری ساس کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان میں سے اگر کوئی مجھ سے دور رہتا تھا تو میری سب سے چھوٹی نند تھی، وہ بہت بڑی تھی، ڈاکٹر بن رہی تھی، اسی لیے اس میں انتہا کا غرور تھا۔ وہ کسی کو بلانا پسند نہیں کرتی تھی، ہر وقت پڑھتی رہتی اور مجھ سے بھی کم ہی بات کرتی۔ میں نے کبھی اسے دل چاہا تو بلا لیتی تو ہنس کے جواب دے دیتی، اور اگر دل چاہا تو منہ موڑ لیتی۔ پہلے تو مجھے بہت برا لگتا تھا، اور اکثر اوقات میں اپنے شوہر سے بھی اس بات کی شکایت کرتی تھی، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ اس کی عادت ہے، ایسے ہی ہے،
اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے بھی صبر کر لیا اور میں بھی اب کسی سے اس سے ملتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات تو نہیں کرے گی۔ یہ سوچ کر ہی میں اس سے دور رہتی۔ وہ اتنی خوبصورت نہ تھی، پورے خاندان میں میری دھوم مچ گئی تھی۔ میں خوش اخلاق بھی تھی، ہر کوئی میری تعریف کرتا۔ سب کے منہ سے میرا نام سن کر تو جیسے میری نند کو جلن محسوس ہوتی، مگر وہ ظاہر نہیں کرتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے۔ اس کی جلن محسوس ہوتی دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی، مجھے دل ہی دل میں بہت سکون محسوس ہوتا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب مجھے اپنی نند کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ میری نند کا آخری سال تھا میڈیکل میں، سال تو پر لگا کر اڑ گیا۔ میں بھی حاملہ سی تھی، سب خوش تھے، ہر جگہ خوشیاں ہی خوشیاں بانٹ رہی تھی۔ میری نند کا آخری سال بھی پورا ہوا تو اس نے ہم سب کو دعوت دی۔ میں بھی دعوت میں محو تھی۔ دعوت میں بہت سے لذیذ پکوان بنے ہوئے تھے۔ میں بھی سب کے ساتھ جب کھانا کھانے لگی تو میری نند بھاگتی ہوئی میرے سے ٹرے لے لی اور کہنے لگی کہ یہ سب کھانا بہت کھایا ہے اور آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ کو یہ سب نہیں کھانا، اسی لیے میں نے آپ کے لیے الگ سے کھانا تیار کروایا ہے۔ اس کی اتنی فکر پر میں حیران رہ گئی۔ سب لوگ تو اس کی فکر کرنے پر خوش ہو گئے، میں نے بھی وقتی طور پر یہ بات بلا دی کہ وہ مجھ سے حسد کرتی تھی۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے وہ سب میرا وہم تھا اور اصل میں کچھ نہیں تھا۔ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی مجھ سے حسد کرنے کی؟ میں نے کھانے کا پہلا نوالہ لیا ہی تھا کہ مجھے اس میں سے عجیب سی بدبو آنے لگی۔ وہ بدبو ناقابل برداشت تھی، مگر میں اب کھانا چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ سب لوگوں کو یہی لگا کہ شاید میں جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو ہلکی سی آواز میں کہا کہ مجھے یہ کھانا نہیں کھایا جا رہا، بہت ہی پھیکا ہے۔ میرا شوہر مجھے آنکھیں دکھانے لگا اور کہنے لگا کہ میری بہن اتنا پیار سے بنا کر لائی ہے اور تمہارا گزارا نہیں ہو رہا، خاموشی سے کھانا کھا لو۔ شوہر نے بھی یہ کہہ کر مجھے ڈپٹ دیا۔ مجبوراً مجھے سارا کھانا کھانا پڑا۔ وہ سارا کھانا میں نے بہت مشکل سے کھایا۔ اللہ اللہ کر کافی ہو چکی تھی اور تھکاوٹ سے میرا بھی برا حال تھا۔ ٹھہراتے ہی میرے شوہر نے مجھے دودھ کا گلاس دیا۔ پہلے تو میں پیٹ بھرے ہونے کی وجہ سے شوہر کو انکار کرتی رہی، مگر پھر میں نے اس کے ضد کرنے پر دودھ کا گلاس لے لیا تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری نند نے کہا ہے کہ تم روز رات کو دودھ کا گلاس پیا کرو، تو اس وقت تمہیں طاقت کی بہت ضرورت ہے۔ شوہر سے تو میں کچھ پہلے ہی خفا تھی، اس پر نند کا اتنا خیال رکھنا مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ہم لوگ رات میں سو گئے۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی، پہلے شوہر کا ناشتہ بنانے لگی۔ میں جیسے ہی کچن میں گئی تو سوچا کہ کیوں نہ پہلے منہ ہاتھ دھو لیا جائے۔ میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم گئی اور بیسن کے آگے کھڑی ہو کر میں شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی، مگر شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میرے چہرے پر عجیب سے سفید رنگ کے دھبے بنے ہوئے تھے، کہیں سے سفید اور کہیں سے بالکل میری جلد کا رنگ تھا۔ میں جھجکتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی۔ میں نے اپنے ہاتھ چیک کیے تو ہاتھوں پر کچھ نہ تھا، مگر بازوں پر بھی ویسے ہی دھبے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ یہ دیکھیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ شوہر اٹھا اور مجھے دیکھتے ہی حیران رہ گیا۔ میری خوبصورتی پر داغ لگ چکا تھا اور یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے برس کی بیماری ہو گئی تھی اور برس کی بیماری بھی صرف مچھلی کھانے سے ہی ہوتی ہے، مگر مجھے یاد ہے کہ میں نے رات میں ایسا کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں بدصورت ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بھی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ وہ میرے پاس بھی نہیں آتا تھا جہاں میرے ہر وقت چرچے ہوا کرتے تھے۔ اب ہر کوئی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ پورے خاندان میں پھر سے مشہور ہو گئی تھی میں، مگر یہ مشہوری میری تعریفوں کی نہیں بلکہ میری بدصورتی کی تھی۔ اب تو میری ساس بھی کہنے لگی تھی کہ میں تو اپنے بیٹے کے لیے خوبصورت بہو لے کر آئی تھی، اب اس بہو کو میں کیا کروں گی؟ تم اپنے گھر چلی جاؤ، واپس میرے بیٹے کے ساتھ بالکل بھی نہیں تم جچتی۔ اتنا سنتے ہی میرے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب مجھے پھر سے غرور کی سزا ملی ہے۔ مجھے جو اپنے چہرے پر غرور تھا، اپنی رنگت اور خوبصورتی پر مان تھا، وہ سب ملیاں میٹ ہو گیا۔ جیسے ہی ساس نے مجھے اپنے گھر جانے کا بولا تو شوہر نے فوراً طلاق دے دی۔ میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ ابا نے تو مجھ سے پہلے ہی سر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اماں بھی ابا کی وجہ سے مجبور تھی۔ میں آخر جاتی بھی تو کہاں پر جاتی، گھر جا نہیں سکتی تھی اور سسرال میں میری کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ شوہر بھی مجھ پر حرام ہو گیا تھا۔ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تو میری نند کونے میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ اس کی ہی کوئی چال تھی جس نے میرا گھر برباد کر دیا، مجھے اتنا بدصورت بنا دیا۔ ابھی بھی میں اپنی نند کے بارے میں برا بلا ہی سوچ رہی تھی۔
مگر یہ بھول گئی تھی کہ انسان کو اپنے کیے کی ہی سزا ملتی ہے۔ میں وہیں سڑک کے کنارے بیٹھی بھیک مانگنے لگی مگر کوئی مجھ پر ترس کھا لیتا تو کوئی مجھے 4 باتیں سنا کر وہاں سے چلا جاتا کہ جوان جہان ہو، گھروں میں کام کیوں نہیں کرتی۔ مگر کوئی بھی کسی کے اندر کی بات نہیں جان سکتا، کیونکہ راستے سے اور کس زندگی سے گزر رہا ہے، کن مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر ان کے طعنے سن کر اب میں تھک چکی تھی۔ ہر کوئی مجھے بری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکیاں تو میرے پاس بھی نہ آتی تھیں، اور جو میرے پاس آتی وہ مجھ سے اظہار افسوس کر کے چلی جاتی۔ ایک دن تنگ آ کر ایک گاڑی کے سامنے آ گئی۔ وہ گاڑی بہت تیز چل رہی تھی۔ میں ایک دم اڑتی ہوئی فٹ پاتھ پر جا گری، کیونکہ گاڑی کی ٹکر مجھے بہت برے طریقے سے لگی تھی۔ جب ہوش آیا تو میرے پاس بہت سارے خواجہ سرا تھے۔ وہ مجھے پھولوں کے ہار پہناتے ہوئے خوشامد کرنے لگے، جھولی میں زیورات ڈالے۔ میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ان سب خواجہ سراؤں سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اتنے قریب سے پیر تھی کہ خواجہ سرا کہنے لگا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ہم میں سے ہی ہو۔ میں نے چونک کر اس خواجہ سرا کی طرف دیکھا مگر کچھ بول نہ سکی۔ یہ سب کچھ کتنی دیر چلتا رہا۔ جب میں نے بہت مشکل سے خواجہ سرا سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ بولا کہ آج رسم کے مطابق تم ملی ہو اور آج 41 خواجہ سرا سے تمہاری شادی ہوگی۔ میں حیران رہ گئی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں میں سر ہلانے لگی۔ وہ سب خواجہ سرا مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، جہاں ان کا سب سے بڑا گرو تھا۔ مجھے گرو کے سامنے کھڑا کیا گیا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ گرو نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور دوسری طرف میرے ساتھ کھڑے خواجہ سرا کی طرف۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ گرو، یہ معصوم بچی ہمیں سڑک پر گری ملی تھی، اس کو تو کوئی ہسپتال بھی نہیں لے کر جا رہا تھا، پھر مجبوراً ہمیں ہسپتال لے جانا پڑا، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ لوگ ہمیں قبول نہیں کرتے۔ ہسپتال میں بھی بہت سی مشکلات ہوئیں تو ہمیں بہانہ کرنا پڑا کہ یہ بچی بھی خواجہ سرا ہے، مگر ماں نے اس سب کو ہم سے چھپا کر رکھا تھا۔ تبھی اب جب یہ ہمیں مل گئی ہے تو ہم اس کو ہسپتال میں لے کر آئے ہیں تاکہ اس کی رسمیں کی جا سکیں، مگر یہ ہم سے ڈر کر بھاگ رہی تھی تو منہ کے بل گر گئی۔ اس کا علاج کر دیں تاکہ ہم اس کو گھر لے جا سکیں۔ تبھی جا کر اس بچی کا علاج ہوا، اور سب کو دکھانے کے لیے ہمیں جھوٹ کی رسمیں بھی کرنی پڑیں اور نہ جانے کون کون سے جھوٹ بھی بولنے پڑے۔ مگر گرو، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گی، کیونکہ کسی کی زندگی بچانے کے لیے اگر ہمیں کوئی جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دینا چاہیے، اور اگر ہم سب بتاتے تو وہ لوگ ہم پر ہی شک کرتے۔ ایسا ہی تو ہوتا آیا ہے، معاشرے میں معصوم بندے کو ہی مار دیا جاتا ہے۔ غلطی بے شک سب کی ہو، معاشرے میں خواجہ سرا کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس بچی کی جان بچانے کے لیے ہمیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ اگر ہم جھوٹ نہ بولتے تو یہ بچی مر جاتی۔ اتنا کہتے ہی وہ خواجہ سرا پھوٹ پھوٹ کر رونے گئے۔ ان لوگوں کے آنسو دیکھ کر میں تڑپ کر اٹھی اور حیران رہ گئی کہ میں اپنے دکھوں کو رو رہی ہوں اور یہاں تو دکھوں کے ساتھ جیا جا رہا ہے۔ میں اپنے دکھ دیکھ کر مرنا چاہتی تھی، مگر ہمت اور حوصلہ تھا ان لوگوں کا کہ اتنے دکھ ہونے کے باوجود بھی زندہ ہیں اور خوشی خوشی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ گرو نے خواجہ سرا سے کہا کہ سمینہ، اب آگے کیا کرنا ہے؟ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اس خواجہ سرا کا نام سمینہ تھا، جو بہت ہی شفیق اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ سمینہ کہنے لگی کہ اس کو ہم اپنے ساتھ ہی رکھیں گے، آخر کو یہ بچی جائے گی کہاں؟ اور اگر اس کو وہاں پر واپس چھوڑ دیا جہاں سے یہ آئی ہے تو یہ پھر سے مرنے کی کوشش کرے گی، اور میں ایسا نہیں ہوں۔ اتنی پیاری بچی ہے، آخر کو نہ جانے اس کا کیا کام ہے جو اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اتنا سن کر گرو ہوش میں آیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، یاد ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گی، اس کو یہاں کے طور طریقے اور اصولوں کے بارے میں بتا دو۔ وہ خواجہ سرا مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ پہل تو بتایا، مگر پھر جب اس نے مجھے تسلی رکھنے کا کہا، مجھے کھانا دیا اور میری بہت خدمت کی، وہاں سبھی میرا بہت خیال رکھ رہے تھے، تو میں نے ان کے پیار اور خلوص پر حیران رہ گئی کہ ہم جن سے ڈر کر اپنے بچوں کو چھپا لیتے ہیں اور خود بھی خوف محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ اتنے نرم مزاج کیسے ہو سکتے تھے۔ میں وہاں 1 ہفتہ رہی اور اس 1 ہفتے میں انہوں نے میری خوب خدمت کی۔ اب تو مجھے ان سے اپنی خدمت کروانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تبھی میں ان لوگوں سے کہتی کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ایک روز گرو نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ کیا تم اس بات پر آمادہ ہو کہ تمہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے؟ کیا تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اور آخر کو برس کی مریضہ کو اپنائے گا کون اس کے ساتھ رہے گا؟ سمینہ اکثر مجھ سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایک روز میں نے اسے سب حقیقت بتا دی، شروع سے آخر تک،
اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسو تو اس کی بھی آنکھوں سے تھے۔ پہلے مجھے لگا کہ اب وہ بھی مجھ سے نفرت کرے گی کہ میں کیسی عورت ہوں، مگر پھر جب اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہا تسلی رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا، تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس نے مجھ سے ایک ہی لفظ نفرت بھرا نہیں کہا تھا، بلکہ مجھ سے بہت پیار اور تمیز کے ساتھ پیش آئی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں جب بھی دکھ میں ہوتی تو اس کے پاس چلی جاتی، اور وہ بھی جان جاتی تھی کہ مجھے اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ہمیشہ سے ممتا کی خوشبو آتی تھی، ایک ایسا لطف تھا جیسے ایک بچے کو اپنی ماں سے آتا ہے۔ مجھے اس کو دیکھ کر اپنی ماں اکثر یاد آتی۔ اکثر میں اس کی گود میں سر رکھ کر رو دیتی اور کہتی کہ میری ماں بھی تمہارے جیسی تھی۔ وہ اس بات پر خوش ہو جاتی کہ میں اس کو اپنی ماں کے ساتھ ملا رہی ہوں، اس کو ایک ممتا کا جذبہ دے رہی ہوں۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ مجھے پورا سال ہو گیا تھا ان کے ساتھ رہتے ہوئے۔ کون کہتا ہے کہ خواجہ سرا کے ساتھ ایک عام انسان نہیں رہ سکتا؟ آج تک مجھے انہوں نے کوئی بھی برا کام کرنے کا نہیں کہا تھا، نہیں رہ سکتا۔ آج تک مجھے انہوں نے کوئی بھی برا کام کرنے کا نہیں کہا تھا، بلکہ اگر کوئی مجھے کہتا تو وہ ہمیشہ مجھے بچا لیتی، کیونکہ اکثر لوگ ان کے گھر آ جایا کرتے تھے۔ اگر کسی کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو بھی وہ مجھے اپنے فنکشن پر ناچنے کے لیے بلا لیتا، مگر ہمیشہ سب میری ڈھال بن جاتے۔ گرو مجھے چھپا دیتا اور کہتا کہ وہ لڑکی خواجہ سرا نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں ناچے گی۔ میری وجہ سے ان خواجہ سراؤں نے بہت تکلیف جھیلی، محلے سے عجیب عجیب باتیں بھی سننے کو ملی، مگر انہوں نے ہمت کے ساتھ کام لیا اور میرا مضبوط سہارا بنے۔ اللہ پاک کسی نہ کسی کو آپ کے لیے سہارا بنا ہی دیتے ہیں، پھر اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کوئی انسان ہو یا خواجہ سرا ہو۔ ہم لوگوں کے دماغوں میں جو خواجہ سرا کو لے کر غلط بیانی بھر دی گئی ہیں، وہ ہم لوگوں کو اللہ کی اس پیاری مخلوق سے بہت دور رکھتی ہیں۔ کچھ لوگ یا تو ان پر ترس کھاتے ہیں یا ان سے خوف محسوس کرتے ہیں، جبکہ نہ تو یہ ترس کھانے کی مستحق ہیں اور نہ ہی نفرت کیے جانے کے قابل۔ ان سے تو صرف محبت کی جا سکتی ہے، پرخلوص محبت جو ان لوگوں کا حق ہے۔ مجھے برس کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی مجھ سے نفرت نہیں کی، ہمیشہ مجھ سے پیار کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے بھی یہ بھول ہی گیا کہ مجھے برس کی بیماری بھی تھی۔ سمینہ کو سب بتانے کے بعد اس نے مجھ سے ایک سوال نہیں کیا، نہ ہی مجھے کبھی کوئی طعنہ دیا، نہ ہی مجھے نصیحت کی، بس اتنا کہا کہ جو تم نے کیا تھا اس کی تمہیں سزا مل گئی ہے، اب تم بھی حق رکھتی ہو کہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ مجھے برس کی بیماری ہوئی تھی تو اس کا علاج ناممکن تھا، مگر پھر گرو نے مجھے کہاں کہاں علاج نہیں کروایا، مگر برس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹھیک ہو گیا، میری زندگی واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ ایک روز میں نے گرو سے کہا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں بھی سمینہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ تمہیں جلد سے جلد پڑھائی میں لگا دے، تروائی اور آگے پڑھائی کرنے لگی۔ وہاں پر بھی کچھ لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، مگر مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ مجھ سے پیار کرنے والے زیادہ تھے اور نفرت کرنے والے بہت کم۔ میرے لیے تو ان لوگوں کا پیار ہی کافی تھا جن کے ساتھ میں رہ رہی تھی۔ پھر مجھے کیوں کر کسی کی ضرورت ہوتی؟ میں اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزارنے لگ گئی تھی۔ پڑھائی مکمل ہوئی تو گرو کی اجازت کے ساتھ میں نے نوکری شروع کر دی۔ میں پولیس میں بھرتی ہوئی، اور ایک روز جب میں پولیس اسٹیشن گئی تو میرے پاس ایک بہت بڑا کیس آیا تھا۔ کسی ڈاکٹر نے کسی مریض کا قتل کر دیا تھا، اور وہ مریض کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی ماں تھی۔ نفرت میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ ڈاکٹر نے اپنی ماں کا ہی قتل کر دیا۔ اس ڈاکٹر کو پولیس اسٹیشن لایا گیا، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس چہرے سے پردہ ہٹایا تو میری روح نہ گئی ہو، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے سابقہ شوہر کی چھوٹی بہن تھی، جس نے مجھے جان بوجھ کر مچھلی ملایا ہوا کھانا کھلایا تھا، اور جس کے بعد سے مجھے برس کی بیماری ہوئی تھی۔ تو میں خدا کے انصاف پر حیران تھی کہ میں نے جو کیا مجھے تو اس کی سزا مل گئی تھی، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری نند کو بھی اتنی بڑی سزا ملے گی۔ میری نند کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارا قانون اور عورت کو پھانسی پر نہیں لٹکاتا، اور اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا تو یقیناً میری نند کو پھانسی ہو جاتی۔ وقت انسان کو کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وقت کی بس ایک ہی خاصیت ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، کبھی ہمارے حق میں تو کبھی تمہارے حق میں، مگر اس وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیں صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ اگر میرے حق میں ہو